بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں، ریگولر درود شریف بھیجتی ہیں گروپ میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ استغفار درود شریف ریگولر بیسس پہ پڑھتی ہیں۔ پہلے بھی ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے، ان کے اپنے انہیں بہت طعنے دیتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، لیکن یہ درود رحمت پڑھتی ہیں صلی اللہ علی محمد، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی لائف میں میریکلز ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ابھی یہ عمرے کے لیے گئی ہوئی تھیں، پچھلے دنوں ان کا میسج آیا تھا کہ یہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں، اور میری ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی، تو اب انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھیجا ہے۔ یہ کہتی ہیں، ایک تو درود پاک کا سب سے بڑا میریکل ہوا یہ کہ میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی، جبکہ یہاں دل بہت اداس تھا، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اور لوگوں کی باتیں اور طعنے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جب میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو مسئلے ہیں اس کی وجہ سے لوگ انہیں بہت پریشان کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا دل بہت اداس تھا، پریشان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہیں عمرے کی سعادت ملی۔ کہتی ہیں کہ پہلا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ہماری جدہ کی فلائٹ تھی، صبح سے اٹھے ہوئے تھے، اور پھر جدہ گئے، اور پھر مکہ گئے۔ الحمدللہ 11 بجے کے قریب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، اور ہم نے رات سے احرام پہنا ہوا تھا، تھوڑا سا ریسٹ کر کے 2 بجے ہم عمرہ کرنے گئے، تو طواف ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور طواف کے بعد جب صحیح شروع کی تو 2 یا 3 چکر کے بعد ہی بتاتی ہیں کہ میری پیروں میں، میری جو لیگز ہیں ان میں بہت شدید درد ہوا، اور اتنا شدید میرے درد ہوا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں کہیں بیٹھ جاؤں، باقی سب لوگ صحیح کر رہے تھے، چل رہے تھے، لیکن مجھ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گئی، اور میں نے اسی وقت درود رحمت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد شروع کر دیا پڑھنا، اور میں نے اونچی آواز سے، تھوڑی تیز آواز سے پڑھا، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے انرجی عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، اتنی ہمت عطا فرما کہ میں صحیح طریقے سے اپنی یہ صحیح مکمل کر سکوں، تمام چکر مکمل کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ میں تیز آواز سے درود شریف پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنی انرجی آ گئی، اتنی ہمت اور قوت آ گئی کہ میں نے بآسانی اپنی صحیح مکمل کی، تمام چکر کمپلیٹ کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ درود رحمت پڑھنے سے، اللہ سے دعا کرنے سے بڑا کرم ہوا۔ اور دوسرا بتاتی ہیں کہ یہاں ایسا میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ جس دن ہم نے مکہ سے مدینہ جانا تھا، اس دن بس میں ہم چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ ایک تو ویسے ہی ہم لیٹ پہنچے، اوپر سے ہمارا ڈرائیور کچھ ایسا تھا کہ اسے ہماری لینگویج سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہمارا ہوٹل اسے سمجھ آ رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر بس کے اندر لوگ تھے وہ سب تو اتر گئے، اور بس ہماری پوری فیملی ہی بس میں رہ گئی، اور بس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہماری طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور بس میں اتنی دیر ہو گئی، آلموسٹ 10 گھنٹے ہمیں لگ گئے۔ کہتی ہیں آخر میں جب ہم بہت تھک گئے تو میری امی نے نانی سے اور سب سے کہا کہ درود شریف پڑھو، اور ہم سب نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم سب درود شریف پڑھ رہے تھے، اللہ کے حکم سے درود رحمت ورد کر رہے تھے صلی اللہ علی محمد، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ درود رحمت پڑھ رہے تھے، کچھ درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں، ہمیں اس مشکل سے نکال دیں۔ کہتی ہیں کہ اسی وقت پتہ نہیں کہاں سے 2 لوگ آئے، 2 بندے آئے، اور انہوں نے جو ہے نا میپ لگا دیا۔ میپ لگانے کے بعد پھر ہمارا ہوٹل آ گیا، اور پھر اس طریقے سے ہمارا یہ جو سفر تھا یہ بہت آسان ہو گیا، ہماری یہ مشکل ختم ہوئی درود رحمت، درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے۔ اور کہتی ہیں اسی طریقے سے جب ہم عمرہ کر کے، عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہے تھے پاکستان، تو ہمارے پلین میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، ٹیکنیکل خرابی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں جانے دے رہے تھے، اور ہم سب بہت پریشان تھے۔ تو اس وقت بھی ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور درود پاک پڑھتے رہے، اس سے ہمت ہوئی، اور جلد ہی ہمیں دوسرا جہاز، دوسرا پلین آ گیا، اور اس میں پھر ہم سب کو سوار کیا گیا، اور اس کی برکت سے پھر ہم بآسانی اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ کہتی ہیں کہ بس اب تو درود پاک سے ایک ایسا خاص تعلق جڑ گیا ہے، اور ایک خاص وش ہے جو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کریم درود پاک کی برکت سے پوری فرما دے، اور درود پاک کی برکت سے میری زندگی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ اور جب آپ اپنی آنکھوں سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھتے ہیں،
مدینہ شریف جاتے ہیں، گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں، اور درود پڑھتے ہوئے جب آپ یہ دیدار کر رہے ہوتے ہیں تو کہتی ہیں کہ ایسی فیلنگز آتی ہیں، دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس کہتی ہیں آپ یہ میرا میریکل شیئر کریں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے ہماری غیبی مدد ہوتی ہے، ہمارے کام آسان ہوتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور جگہ جگہ پر جب بھی مسئلے آئیں، پریشانیاں آئیں، گھبرانے اور پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم جو بھی درود پاک کا صیغہ ورد کرتے ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہے اسے ورد کرنا شروع کر دیں، اور کثرت سے ورد کریں تو تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کی مدد میں لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرمائے کہ وہاں جا کر درود و سلام پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ان کی جو بھی وش ہے درود پاک کی برکت سے، استغفار کی برکت سے جلد از جلد وہ وش بھی پوری ہو جائے، اور انہیں سکون والی، سلامتی والی، خیر اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب پر بھی خصوصی کرم، فضل، رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔